الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا سے درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اللہ تبارک و تعالی سے توفیق کی دعا کے ساتھ کہ قرآن مجید کا مکمل طور پر عام فہم ترجمہ قرآن اور اس کی مختصراً تفاسیر صحیحہ کی روشنی میں خلاصہ اور تشریحات بیان کی جائیں۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کا سب سے پہلے ہم تعارف سنیں گے۔ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ تو بہرحال اس کے نزول میں علماء کا اختلاف ہے، اور صحیح قول یہی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 72 کلمات اور 140 حروف ہیں۔ اس صورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور نام یہ ہیں۔ پہلا ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا الحمد سے ہوئی، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے جو نام علماء نے، مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ آئیے اب سورہ فاتحہ کے احادیث کریمہ میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چند سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم
اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت، عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا وہ سورۃ الحمد یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ میں جو مضامین اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، جو چیزیں سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں، ان کو ہم خلاصتاً بیان کریں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ تیسری چیز اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ چوتھا دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے۔ البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک اونٹ کئی یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں کئی یعنی کتنے ہی ہزار اجزاء ہوتے ہیں۔ ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق شرعی احکام بھی سماعت فرما لیجئے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔
یہ ہم نے سورہ فاتحہ کے تعارف کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم سورہ فاتحہ کا باقاعدہ ترجمہ اور مختصر تفسیری فوائد بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر سیکھنے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔